دوستوں کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس کعبہ معظمہ کے 40 سال بعد مورث وجود میں آیا۔ اسی طرح بیت المقدس کے کئی نام ہیں اور مختلف قومیں اپنے اپنے عقائد کے مطابق اسے مختلف ناموں سے پکارتی رہی ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیت المقدس کی لوکیشن اور تینوں بڑے مذاہب میں اس کی اہمیت بیان کی تھی کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں اس شہر کی کیا اہمیت ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یروشلم کی تاریخ اور تعمیر ہیکل سلیمانی پر بات کریں گے۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں قریب 2500 قبل مسیح میں جو قعی یا فتیکی قوم کہلاتی تھی آباد ہوئیں۔ آل سام کے یہ قبائل جزیرت العرب سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہی قبائل کی ایک شاخ اہل مجوسی کے نام سے مشہور تھی۔ 2008 قبل مسیح میں یہاں شالیم نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل سے ہجرت فرما کر یہاں سکونت اختیار کی۔ بعض عربی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی سے بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب وادی فران میں چھوڑ آئے تھے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی تو اسی وادی میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح کا تھا، اور یوں وقت گزرتا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب قافلے کے ہمراہ مصر پہنچے اور عزیز مصر منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام خاندان یعنی بنی اسرائیل کو مصر منتقل کر دیا، اور وہاں انہیں خوب عروج حاصل ہوا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل اپنے دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور پھر سے زوال پذیر ہوئے، یہاں تک کہ اللہ نے اس قوم پر اپنا رحم فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم پر مابعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کروا کر بنی اسرائیل کو دریائے نیل پار کروانے کے بعد انہیں وادی سینا میں داخل کیا، مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور پھر سے بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ڈانٹا تو یہی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تب وہاں قوم عمالقہ قابض تھے، ان سے جہاد کر کے اپنی زمین آزاد کروانے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی طاقت کو دیکھ کر اپنے پیغمبر کے حکم کی تعمیل سے گریزاں ہوئی اور صاف انکار کر دیا، جسے اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ بولے کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی اللہ کو بے حد ناگوار گزری، اور پھر اللہ نے سزا کے طور پر اس قوم کو وادی طیہ میں اس وقت تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جب تک کہ ان کی موجودہ نسل بالغ ہو گئے۔ اس عرصے میں ہلاک ہونے والے بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس قدر بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل تقریباً 200 سال کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو اسی قوم میں مابعوث فرمایا تھا، لیکن یہ قوم پھر بھی نہایت ہی سرکش ثابت ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیات میں ملتا ہے۔ اور یوں جب یہ قوم انتہائی سرکش اور شرک میں مبتلا ہونے لگی تو اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا، اور یوں قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور اس نے ان کی کئی بستیاں تباہ کر کر رکھ دی، اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے اسے گندگی والی جگہ پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ پر بھی اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا اور یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اور جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان پر یہ عذاب اسی صندوق کی بے حرمتی کے سبب نازل ہو رہا ہے تو انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا، اور اسی موقع پر اللہ پاک نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اسے اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام جو کہ اس وقت بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت شمویل علیہ السلام نے اس صندوق کو بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ اور اسی کے کچھ وقت بعد کم و بیش 1020 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت آیا تو اس وقت بیت المقدس پر طالوت نامی نیک بادشاہ کی حکومت تھی، لیکن اسی زمانے میں سرزمین فلسطین پر جالوت نامی ایک جابر بادشاہ بھی ہوا کرتا تھا، جس کا تعلق بھی قوم عمالقہ سے تھا جو بنی اسرائیل پر اکثر ظلم ڈھاتا، جبکہ کئی مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جالوت قوم عاد و سمود سے تعلق رکھتا تھا اور قد و قامت کے لحاظ سے کافی طاقتور بھی تھا۔ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو کوئی ظالم جالوت کو مارے گا تو طالوت اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروائے گا اور اسے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دے گا،
اور یوں اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپھن سے پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیا، اور طالوت کے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شہزادی کا نکاح ہوا اور آدھی سلطنت بھی بطور انعام عطا کر دی گئی۔ اور پھر جناب طالوت کی وفات کے بعد تمام سرزمین شام و فلسطین پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تعمیر ہیکل اور دور سلیمانی۔ کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیراہن، من و سلوہ کا من، تورات کا اصل نسخہ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف انبیاء کرام کی تبرکات موجود تھی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مصر سے لائے تھے، اور یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس تھا۔ انہیں جب بھی کوئی پریشانی آتی یا پھر کسی قوم سے جنگ لاحق ہوتی تو یہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ ان کے تمام رنج و غم دور کر دیتے اور انہیں ہر قسم کی جنگ میں فتح نصیب ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ وہ اس مقدس تابوت کے لیے مستقل ٹھکانہ بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ اس مقدس تابوت کا مستقل ٹھکانہ یعنی ہیکل ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنائیں گے، جبکہ ہیکل کے متعلق مختلف مذاہب میں مختلف دلائل ملتے ہیں۔ کئیوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی اور یہ ہیکل مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ کم و بیش 970 قبل مسیح میں جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے بلکہ جنات تک پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی خواہش پر اسی جگہ اس مقدس تابوت کے لیے عبادت گاہ بنانی شروع کی جہاں حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے۔ یہ ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیلات کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن اور تعمیر کا عظیم شاہکار تھا۔ یہ ہیکل 3 حصوں پر مشتمل تھا، ایک باہری حصہ جو عام لوگوں کی عبادت کے لیے مختص تھا، اور دوسرا اس سے اندرونی حصہ جہاں خاص لوگوں کو جانے کی اجازت تھی، اور تیسرا یعنی سب سے اندرونی حصہ جو سب سے مقدس تھا، اور اسی حصے میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا، اور اس حصے میں صرف بادشاہ اور پیغمبروں کو جانے کی اجازت تھی۔ چونکہ یہ ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اسی لیے اسے آج بھی ہیکل سلیمانی، سولومونز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ قوم بنی اسرائیل دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہونے لگی اور آپسی جھگڑوں کے باعث 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یوں مشرقی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور مغربی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ اور اسی دوران تقریباً 600 قبل مسیح میں بابل کا بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر برسا، اور اس نے لاکھوں یہودیوں کو ہلاک اور ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اور اس حملے کے دوران یہ مقدس تابوت یعنی تابوت سکینہ ایسے غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ تک نہ مل سکا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا آ کر تابوت سکینہ کو ڈھونڈے گا اور پھر سے دنیا میں ان کا کھویا ہوا مقام اور مرتبہ بحال کرے گا۔ اسی وجہ سے اہل یہود بیت المقدس پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مسیحا یعنی دجال آ کر ان کی کھوئی ہوئی ساکھ اور ان کا مقام و عزت اور ان کی حکومت کو بحال کر سکے۔ دوستو، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تاریخ اس قدر طویل ہے کہ اسے بیان کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر جائیں، اسی لیے ہم نے آپ کے قیمتی وقت کا خیال رکھتے ہوئے اسے ملٹیپل ایپیسوڈز میں بیان کرتے رہیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو بیت المقدس کی تاریخ اور تعمیر ہیکل سلیمانی سے متعلق تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سرزمین فلسطین پر لڑی جانے والی مزید جنگوں، یہودیوں کے عروج و زوال اور بیت المقدس پر مسلمانوں کے دور حکومت پر بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔